अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनहुड क्या है। सोशल साइंसेस का चैप्टर नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। नेशन है, नेशन स्टेट है, उसके बाद नेशनलिज्म है, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस चैप्टर में, उनको डिस्कस करेंगे। मीन रिलेटेड टू हिस्ट्री है कि नेशन क्या होती है, नेशनलिज्म क्या है, स्टेट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो की कंसेप्ट है नेशनहुड एंड नेशनलिज्म, मतलब नेशनहुड क्या है, मतलब आप मुहिब्बे वतनी कह सकते हैं सिंपली वर्डिंग में। जिस एरिया में आप रहते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, स्टेट, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये नेशनहुड कहलाती है। मतलब आपकी मुहिब्बे वतनी, अपने मुल्क से जो लगाव होता है उसको हम नेशनहुड कहते हैं या नेशनलिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो नेशनलिज्म इज कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड सिंबल्स एक्सप्रेसिंग identification with a given national community and efforts aimed at the establishment and or maintenance of sovereign nation state। मतलब आपके अकायद होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं, आपके तासरात होते हैं जो आपके आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। मीन्स अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह के लोग हैं, आपके एस्टेब्लिशमेंट क्या है, तो देन यू कैन से दैट इट इज़ नेशनलिज्म या नेशनहुड। उसके बाद नेशनलिज्म की अगर डेफिनेशन देखें एक और, नेशनलिज्म एन आइडियोलॉजी एक्सप्रेस बाय पीपल हु fervently believe that their nation is superior to all others. These feelings of superiority are often based on shared authenticity, language, religion, culture और social values। मतलब जो एक नेशन के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमारी जो नेशन है superior है, हमारे जो कायद हैं, हमारी लैंग्वेज अच्छी है, हमारा मज़हब अच्छा है, हमारे कल्चर अच्छा है, हमारे जो सोसाइटी है उसके इक़्तिदार हैं, वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं। मतलब कोई भी कंट्री देख लें तो यही चीज़ ही माइंड में लाते हैं कि वी आर सुपीरियर टू ऑल अदर। जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज समझते हैं वी आर बेस्ट, वी आर सुपीरियर फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी कंट्री से अच्छा है। तो इसी तरह तमाम कंट्रीज़ की थिंकिंग सेम लाइक दिस। तो नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग्स, यू कैन से दैट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें, नेशन कौम क्या है। मतलब नेशन में आप इजीली अगर डेफिनेशन देखें तो कम्युनिटी होज मेंबर्स कल्टिव शेयर्स मिथ सिंबल्स वैल्यूज मेमोरीज इन रिसाइड इन एंड अटैच टू द हिस्टोरिक होमलैंड क्रिएट अ disseminates and a distinctive public culture and a subservient to common law and customs। मतलब वही चीज़ आपके अकायद, आपकी वैल्यूज़, आपकी मेमोरीज उस कंट्री से लिंक करती होती है, उससे मिलती जुलती होती है। उसके बाद नेशन की अनदर डेफिनेशन देखें तो ग्रुप ऑफ पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ कोहेसिव एंड कोहेरेंट यूनिट बेस्ड ऑन शेयर कल्चर और हिस्टोरिकल क्राइटेरिया। नेशन आर सोशली कंस्ट्रक्टिव यूनिट नॉट गिवन बाय नेचर। मतलब नेशनली तौर पे कंस्ट्रक्टेड होती हैं, ये नहीं होता कि बाय नेचर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। आप जिस एरिया में या किस कंट्री में रह रहे होते हैं तो वहाँ के मुताबिक, वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक आपको खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। नेशन स्टेट क्या है, मतलब यू कैन से दैट इट इज़ आइडिया होमोजेनियस नेशन गवर्न बाय इट्स ओन सोवरेन स्टेट वेयर ईच स्टेट कंटेन वन नेशन। वही बात अगेन एंड अगेन, मतलब एक मुल्क की रियासत या नेशन, मुल्क की रियासत जिसमें आप रह रहे होते हैं, सिंगल मीन इंडिविजुअली तौर पे भी अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, एज ए ग्रुप मेंबर के तौर भी कर सकते हैं। नेशनलिज्म पहले भी डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन को। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया की बात करें तो उसकी हिस्ट्री पहले ऐसी नहीं थी, चेंज थी। मीन्स इंडिया पाकिस्तान की स्टेट सेम थी, इससे पहले जो लोग इकट्ठे रह रहे थे। उसके बाद वॉर्स हुई जिससे नॉर्थन वेस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया या मीन्स काफ़ी एरियाज पे तमाम कंट्रीज़ ने अपनी स्ट्रगल से अलग रियासत पाई। और मीन्स
اگر سب سے پہلا جو راج تھا وہ انگریزوں کا تھا اس انڈیا اور پاکستان میں. اس کے بعد پاکستان نے اپنی مسلمانوں کی حیثیت سے جنگیں لڑی, انڈیا سے جنگیں لڑی, اس کے بعد انہوں نے آزادی حاصل کی. تو مینز ہسٹری آف مسلم نیشنلزم, اس میں پوری ہسٹری آتی ہے, 1815-17 وار, اس کے بعد جو جتنی بھی وارز ہوئیں تو وہ تمام چیزیں. سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1857 کی وار ہوئی, وار آف انڈیپینڈنس, مطلب اپنا آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے ڈفرینٹ پارٹیز بنائی, سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ الگ ریاست حاصل کرنے کے لیے. مطلب اس کے بعد فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا 1805 میں, جس میں ایک نیشنل بنائی گئی اور جس میں یہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے ممبرز تھے. انہوں نے سوچا کہ ایک الگ ریاست دینی چاہیے پاکستان کو. اس کے بعد کانگریس کا جنم ہوا. یہ سیکوینس وائی چیزیں ہیں, جیسے جیسے آزادی ملی اور ویسے کیسے ملی. کانگریس آئی, اس کے بعد بنگال کی پارٹیشن ہوئی, بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, اور سملا ڈیپوٹیشن ہوئی 1906 میں, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آل انڈیا مسلم لیگ, مطلب آل انڈیا مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ڈھاکہ میں 1906 میں, مطلب فار مسلم کمیونٹی کے لیے. تو اسی طرح ڈھاکہ کے علاوہ اور بھی ریزنز تھیں جس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی مسلم لیگ کی. سب سے پہلے انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف دا کانگریس ٹورڈ مسلم, مطلب جو کانگریس کا جو ایک کانگریس جماعت تھی, ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا مسلم کی طرف سے ٹوٹلی ڈومیننٹ تھا. وہ ان کو ڈیمولش کرنا چاہتے تھے اور تمام رائٹس انڈیا والوں کو دینا چاہتے تھے, لیکن انڈیفرنٹ ان کا جو لاپرواہی کا رویہ تھا کانگریس کا مسلم کے حوالے سے, وہ بہت ہی بیڈ سچویشن تھی فار پاکستان. ایجوکیشنل اینڈ اکانومک بیکورڈنس, مطلب ایجوکیشن کے لحاظ سے مسلم کنٹریز یا مسلمان اتنے اچھے نہیں تھے اور ان کا سسٹم ٹوٹلی ڈیمولش ہو چکا تھا. تو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے اس لحاظ سے بھی ایفرٹ کی. اردو ہندی کنٹروورسی, اردو اور ہندی کا تنازع جو کنٹروورسی تھی وہ بھی بہت بڑا ایشو تھا. مطلب انڈیا والے چاہتے تھے کہ ہندی لینگویج کو آفیشیل لینگویج قرار دیا جائے, لیکن اردو لینگویج کو رد کر دیا جائے. لیکن پاکستان اور مسلم کنٹریز پاکستان یہ چاہتے تھے کہ وہ اردو کو لینگویج کو رائج کریں. ایویلویشن آف منٹو مرلے ریفارمز, منٹو مرلے ریفارمز اصلاحات آئی تھی, وہ بھی اٹس اے پارٹ آف دس. سکسیس آف سملا ڈیپوٹیشن, سملا ڈیپوٹیشن کی سکسیس ہوئی اور علیحدہ سے ایسوسیشن بنی, اور ٹو سیو مسلم اینٹی, مطلب مسلمانوں کی شناخت کو سیو کرنے کے لیے سید احمد خان مسلم, انہوں نے علیحدہ ریاست کا قیام لانے کی کوشش کی. اسی طرح اور بھی بہت بڑے لیڈرز تھے, مولانا محمد علی, اور اس کے بعد علامہ اقبال, اور اس طرح بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی. اس کے بعد منٹو مورلے ریفارمز آئیں 1909 میں, مطلب جس میں الیکٹوریٹ تمام صوبوں کو علیحدہ کرنے کا مشن, علیحدہ کرنے ہونے کی ڈیمانڈز پہ غور کیا گیا. انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال, مطلب بنگلہ دیش کی جو پارٹیشن ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں. اس کے بعد ورلڈ وار 1 میں جو کنسیکوینسز تھے وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. لکھنؤ پیکٹ 1960, مطلب یہ ٹوٹل ہسٹری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے مانٹیگو, اور اس کے بعد نیکسٹ, مطلب یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھے جو نیشن ہوڈ یا پارٹیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا. ہوم رول موومنٹ, ہوم رول موومنٹ کا اثر تھا ورلڈ وار 1 کے بعد. نیو ڈائمینشن آئی, نیو سچویشن آئی, نیو ایکٹس آئے. رو لیٹ ایکٹ 1979 میں آیا جس میں کورٹس کو رائٹس دیا گیا کہ وہ فیصلے کریں ریگارڈنگ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. جلینا والا باغا میتھ کہہ رہے, یہ بھی ایک تنظیم تھی.
اس کے بعد خلافت موومنٹ آئی، مطلب اکارڈنگ ٹو ہسٹری. اس کے بعد 1922 میں ہندو مسلم رائٹس آئی اور دلی مسلم پرپوزل آیا. اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی اور اس میں نکات پیش قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آ گئے. مطلب ٹوٹلی جو ہسٹری ہے پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ، یہ آزاد مملکت کے لیے اٹس اے پارٹ آف دس. اس کے بعد خدائی خدمتگر موومنٹ آئی. اس کے بعد سیمن رپورٹ آئی. اس کے بعد علامہ اقبال کا ایڈریس خطبہ اعلی بات، اور اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. اس کے بعد کامنل ایوارڈ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ، الیکشن ہے 1937. مطلب یہ ٹوٹل ایک سیکوینس ہے. پیر پور رپورٹ ہے، ورلڈ وار 2 ہوئی. اس کے بعد پاکستان کی ریزولوشن ہوئی 1940 میں. اور اس کے بعد کریپس میشن آیا جس میں فیوچر کنسٹیٹیوشن اور مطلب قانون بنانے سے ریلیٹڈ بات کی گئی، اور جس میں مسلم لیگ کو ریجیکٹ بھی کیا گیا. گاندھی جنا ٹاکس ہوئی، شملہ کانفرنس ہوئی. اس کے بعد کیبنٹ میشن ہے. تو مطلب یہ سارے ریلیٹڈ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی پوائنٹس ہیں. پارٹیشن پلان ہوا، اس کے بعد فائنلی پارٹیشن ہوئی پاکستان میں ایٹ دا اینڈ 1947 میں، اپنی فریڈم کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے آزاد ملک حاصل کر ہی لیا. مطلب یہ کویشچن ریلیٹڈ ٹو ہسٹری ہے. پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان، ناٹ اونلی انڈیا اینڈ پاکستان بٹ آلسو جتنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کی آزادی کے لیے، مسلم پارٹیکولرلی مسلم آئیڈینٹی کے لیے. مطلب ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، الگ ریاست ہونی چاہیے، الگ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو اون وش گزار سکیں. تو مطلب اس لحاظ سے پاکستان نے بہت ساری پرابلمس کو فیس کیا اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے لیڈرز تھے جو بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے اس لحاظ سے قربانیاں بھی دی. مطلب قربانیاں دینے سے انہیں بہت ہمارے لیے فیوچر میں جنریشن کے لیے الگ ریاست ملی، الگ کنٹری ملا، جس کو ہم اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو گزار سکیں، اور آج ہم گزار رہے ہیں. مینز اگر یہ کویشچن آ جائے واٹ از نیشن ہوڈ یا نیشنلزم، تو آپ نے جیسے اس کی سمپل ڈیفینیشن لکھنی ہے نیشنلزم یا نیشن ہوڈ. اس کے بعد یہ انڈیا یا مسلم لیگ کمیونٹی یا مسلم لیگ آئیڈینٹی یا پارٹیشن ہو مسلم کنٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن آ جائے تو اس میں سے آپ ایٹ لیسٹ 8 to 10 پوائنٹس مائنڈ میں رکھ لیں، ان کو سیکوینس سے لکھ دیں، دین یور کویشچن ول بی کمپلیٹ. مینز اگر ہسٹری سے ریلیٹڈ آ جائے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، تو اس میں سے آپ پوائنٹس لے کے اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں. مینز 1947 تک پاکستان نے کیا کیا مسائل کا سامنا کیا اور کیا ڈیسٹنی تھی پاکستان کی، اور یہ جو ملک حاصل کیا اس کا مین پرپس کیا تھا، اور کیوں ہم نے الگ ملک حاصل کیا. مینز ایک الگ ریاست یا ایمرجنس لارجسٹ مسلم کمیونٹی، مطلب بہت بڑی کمیونٹی ہو مسلمانوں کی، اس کے قیام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، مطلب جیوگرافیکل اور ہر طرح سے انہوں نے ایفرٹ کی، ایک نقشہ دیا پاکستان کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کون سی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ریجیکٹ کرنی چاہیے.